واش روم کون صاف نہیں کرتا؟ ہم بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے واش روم صاف۔ نوجوان جس کو قوم ہم کہتے ہیں، جو ملک بناتے ہیں، وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، جو ملکی حالات ہیں۔ آپ ان کو بات کر رہی ہیں جو حق حلال کما کے جو پورے پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب خود سوچیں، ہم چند ڈالروں کے لیے اب بھیک مانگتے ہیں جناب۔ ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ جو ڈونیشن ہوئی تھی وہ ایک پاکستانی بندہ تھا۔ اوورسیز کو ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک اور گھر سے لے کے ایئرپورٹ تک ہمیں عزت دینی چاہیے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ کاٹن کا وائٹ سوٹ پہن آتے ہیں۔ یہ آپ نے آج کلپ دیکھو گا، مجھے بھی آج میڈیا سے میں نے رات کو دیکھا اور بار بار دیکھتا رہا ہوں۔ اور ایک ویڈیو میں لازمی اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس ویڈیو سے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ایک ویڈیو چھوٹا سا کلپ ہے، آپ کو بھی وہ ویڈیو دیکھ کے دکھ ہوگا۔ وہ اوورسیز بھائی کس طرح محنت کرتے ہیں، ذرا اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور ذرا محسوس کرنا ہے کہ یار ان کی مشقت دیکھ کے آپ نے محسوس کر کے ضرور بتانا ہے۔ اگر میری بات یہ اچھی لگے تو لازمی آپ نے بتانا ہے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے زیادہ جذباتی ہوں اور میں نے ویڈیو بنائی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ اور یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی، سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے خدا کی قسم دلی افسوس ہوا ہے۔ بات شاید انہوں نے کسی اور طرح سے کی ہو، لیکن یہ بات پردیسی بھائیوں کو بڑی بری لگی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو انسان وہاں پہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہو اور اس کو اس طرح الفاظ کے چناؤ بڑے اچھے کرنے چاہیے، اور اس طرح کے غلط استعمال لفظ کر کے کسی کی دل آزاری، یہ اس میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز آپ غور سے سمجھیں کہ یہ مذاق والا پروگرام ضرور ہے، اس میں لوگوں کا آسان، لیکن یہ تذلیل کی گئی ہے، لفظ ایسے استعمال کیے گئے کہ وہ کسی بندہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں ابھی یہ بات کرتا چلوں، آپ خود دیکھیں کہ میرا ریل اسٹیٹ سے وابستہ، میرا ریل اسٹیٹ سے کاروبار ہے اور مجھے 12-13 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے بھی اگر کوئی روزی ملی ہے نا، وہ 80% اوورسیز پاکستانی بھائیوں کی وجہ سے ملی ہے۔ وہاں وہ دن رات ایک کرتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں ان کی بات پہ، واش روم کون صاف نہیں کرتا؟ ہم بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے واش روم صاف، گھر کے کام کرنے بھی چاہیے۔ اور جو اوورسیز ہیں ان کے بتائیں، ان کا کون ہے پردیس میں؟ وہ یہاں سے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ پاکستان چھوڑ کے وہاں پہ جاتے ہیں اپنی فیملی کی خاطر۔ جو پاکستان کے ملک کے حالات ہیں، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، چند سالوں کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے 75% یہاں سے لوگ جو ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے ینگسٹر ہیں، نوجوان جس کو قوم ہم کہتے ہیں، جو ملک بناتے ہیں، وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، جو ملکی حالات ہیں، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ صاف سی بات ہے کہ وہ باہر ہی جائیں گے فیملی کی خاطر، وہ دن رات محنت کر کے وہ اسی خاطر جا کے کام کرتے ہیں، اور وہ کام کر کے، اور میں ایک وہ ماڈل کی جو کلپ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ دوسرے نے کیسر نے تو معافی مانگ لی ہے، لیکن دیکھیں معافی مانگنا بھی ایک الگ بات ہے، لیکن سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ بات ماڈل کی کرتا ہوں، اس کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ آپ کی تو فیلڈ ہی ماڈل والی ہے، جو میں اب لفظ کو نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ آپ ان کو بات کر رہی ہیں جو حق حلال کما کے جو پورے پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، جو کہ جن کی وجہ سے میڈیا چینل بھی چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی جیبوں میں پے بھی آ رہی ہیں، جس وجہ سے آپ کے ڈرامے اور فلمیں چل رہی ہیں، آپ ان کو یہ بات کر رہے ہیں۔ اور میں حقیقت آپ کو بتا چلوں، ابھی تک جو پاکستان چل بھی رہا ہے نا، اللہ کی رحمت اور برکت کے بعد اگر کوئی پاکستان ابھی چل رہا ہے، میں بڑا بول نہیں بول رہا، وہ صرف اوورسیز کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ان کے پیسے آتے ہیں تو یہ ہمارا ملک چلتا ہے۔ اور میں نے تھوڑی سی سرچنگ کی تھی، 32 ملین تک وہ ہر سال ہمیں پیسے آتے ہیں، ڈالر، 32 ملین ڈالر۔ اب خود سوچیں، ہم چند ڈالروں کے لیے اب بھیک مانگتے ہیں جناب IMF سے، یہ وہ، تو اتنے پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ، ہمارے اوورسیز بھائی اتنے وہاں پہ پیسہ کماتے ہیں، اور کچھ اوورسیز اتنے امیر ترین ہو چکے ہیں، لیکن وہ جب پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ زیادتی کر دیتے ہیں، تو وہ 5 روپے بھی بیچنا گوارا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم ان کے دلوں پہ ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم ایمانداری سے اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں نا، تو میں یہ کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ یہ قرضہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ مجھے وہ چند ایک آپ کو لوگوں کو پتہ ہوگا سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں، ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ جو ڈونیشن ہوئی تھی وہ ایک پاکستانی بندہ تھا، جس نے اگر وہ ڈونیشن ادھر کر سکتے تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتا۔ میں ہر جگہ یہ بولتا ہوں، اگر ایک پاکستانی اگر ترکی میں مدد کر سکتا ہے، وہ پاکستان میں بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں بظاہر ایک قوم یہ سوچنا ہوگا، اور ہمیں یہ لفظوں پہ اگر ہم لوگ عزت نہیں دے سکتے نا، تو کسی کے ذلت کا سبب بھی نہ بنے۔ اور میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، اور یہ مجھے یہ بھی چیز ضروری ہے، اور یہ میں گورنمنٹ لیول تک کے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے، اور اگر پاکستان کی اب ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بظاہر سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، اوورسیز کو ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک اور گھر سے لے کے ایئرپورٹ تک ہمیں عزت دینی چاہیے۔ اگر ہم نے کامیاب قوم بننا ہے تو یہ ایک بڑا میرا پوائنٹ ہے کہ اوورسیز کو ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک اور گھر سے ایئرپورٹ تک عزت ملنی چاہیے۔ یار آپ دیکھیں، وہ کما کے
ماں کی طرح پاکستان میں آ کے پیسے لگاتے ہیں، ان سے ہمارے روزگار چلتے ہیں، ہر کسی کا اسی کی وجہ سے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزگار، عزت، ذلت میرے اللہ کے پاس ہے، روزی بھی میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن سبب دیکھیں کہ ایک بندہ، مین چیز ہم بار بار ڈالر کہتے ہیں، ڈالر ڈالر آئیں ڈالر آئیں، تو ڈالر کون کر رہے ہیں؟ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں وہ لوگ ہیں، میں خود بھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہ بیچارے دن رات کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کی خاطر اینڈ حد تک 3 شفٹیں بھی لگاتے ہیں۔ 3 شفٹیں لگانا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ چند گھنٹے سے نیند کرنا اور سارا دن کام کرنا، ذرا آپ یہ سوچیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جلد آ کے میڈیا پہ وہ معافی مانگے، تاکہ کم از کم جو لفظ کے چناؤ آپ نے کیے ہیں، غلط کیے ہیں، معافی مانگ کے کم از کم آپ جن لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے ان پہ کچھ آپ کوئی بہتری آ سکے، تو میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اور اگر میری کسی بھائی کو بات بری لگی ہو تو ان کے لیے معذرت، اگر اچھی لگی ہے تو لازمی کمنٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔